السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ایجوکیئر ایجوکیشن ود کیئر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ہے اردو او لیول 3248 کا پیپر 1۔ آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس میں مارکنگ اسکیم کے متعلق، تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئے کہ آپ نے اس کے لیے کیا چیز کس حد تک کرنی ہے اور آپ کے مارکس آپ کو کس چیزوں کے جو ہے وہ مارکس گیننگ میں جائیں گے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے مارکس کو ریڈیوس کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پیپر پیٹرن ہے وہ پچھلے سال چینج ہوا تھا اور 3 سال تک یہ رہتا ہے، یعنی 24، 25 اور 26 کا پیپر پیٹرن سیم ہوگا۔ تو 24 کے پیپر پیٹرن سے مارکنگ اسکیم ہم نے آپ کو نکال کے دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم 24 کا پیپر آپ کو ساتھ میں دکھاتے جائیں گے، تاکہ آپ کو یہ اچھے سے اندازہ ہو کہ اس پیپر میں کس سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کرنے کے آپ کو کیا نمبر ملے تھے۔ یہ جو پیپر ہے یہ مئی جون 2024 کا پیپر 1 ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بچوں کا منڈے کے دن ہے۔ یہ 1 hour 45 minutes اس کے ٹائم ہے اٹیمپٹ کے لیے، اور تو ہم اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں جناب۔ تو یہ جو ہمارے پاس مارکنگ اسکیم ہے یہ ٹیچرز اور کینڈیڈیٹ کی ہیلپ کے لیے دی گئی ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ایگزامینیشن کی وہ کیا تھی۔ اس کے علاوہ جو بیسک ایگزامینیشن میں آپ کے جو مارکس انکلوڈ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو یہ ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگزامنر نے جو آپ کو مارکس دیے ہیں اس میں اس نے کس چیز کو کیا کرائٹیریا بنایا ہے۔ مارکنگ اسکیم جو ہے اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے سے سمجھیں مارکنگ اسکیم کو، تاکہ آپ اب جو اپنا پیپر 2025 میں اٹیمپٹ کریں گے اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیں۔ مارکنگ اسکیم سے پہلے اگر میں آپ کو یعنی کہ بیفور اسٹارٹنگ کے ہم اس میں بات کریں کہ ہمارے پاس جو مارکنگ اسکیم میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو اس کے بیسک پرنسپلز ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہیں۔ جو جنرل بیسک پرنسپلز ہیں اس مارکنگ اسکیم کے، اس میں جو ہے وہ لائن وڈتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی میں آپ کو پیپر دکھاؤں گی تو اس میں لائن کی وڈتھ کے باہر یا اس سے کی شروعات میں اگر آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کی جو مارکنگ اسکیم ہے اس میں آپ کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کویسچن کا جو ڈسکرائب کیا ہے اس میں کس لیول کی آپ کا کام ہے، وہ بھی مارکنگ اسکیم کے اوپر آپ کا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اسٹینڈرڈ، کہ آپ نے کسی بھی کویسچن کو، کسی بھی کام کو کرنے میں آپ نے کتنا اپنا اسٹینڈرڈ دکھایا ہے، کیسے گرامر کو یوز کیا ہے اور قواعد کا کیسا آپ نے کام کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر جنرل مارکنگ اسکیم کا دوسرا رول یہ بھی ہے کہ آپ کو ڈیسیمل میں، فریکشن میں مارک نہیں ملیں گے، ہاف مارکس آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کا مارک 2 نہیں آ سکتا لیکن 1 مارک سے اوپر کا آپ نے کام کیا ہے تو آپ یقین رکھیے آپ کو 1.5 نہیں ملے گا، 2 ہی ملے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس میں آپ کو ڈیسیمل میں نمبر نہیں ملتے۔ اسی طرح جو ہے مارکس، اس میں آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، یا آپ کی پازیٹیو ہی مارکنگ ہوگی۔ کیونکہ پیپر ہمارا منڈے کو ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں پیپر کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے لے کے چلیں گے، تو توجہ ہماری پیپر پہ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں یقیناً سال کے شروع سے ہی آپ کو بتائی جا رہی ہوں گی۔ مارکنگ اسکیم کو دینے کا ایک اور رول یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کینڈیڈیٹ جو بھی ہے، جو بھی پیپر دے رہا ہے، اس نے اس کو انسٹرکشنز کو صحیح سے فالو کیا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک رول اور بھی جو فالو کیا جاتا ہے نمبر دینے کا، وہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو مارکس جو فل رینج میں آپ کو مل رہے ہیں وہ کویسچن میں پوچھے جانے والی بات کو پوری طرح کوالیفائی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ایک اور رول اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مارکنگ پرنسپل ہے کہ مارک جو دیے جا رہے ہیں بچے کو وہ مارک اسکیم کے مطابق دیے جا رہے ہیں، یعنی مارک اسکیم میں آپ سے آگے ڈسکس کروں گی کہ کس طرح سے ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر جو آپ کے پاس A1 جو ہم پیپر 1 کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم فالو کریں گے زیادہ۔ اس میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس R1، R2، R3، R4 یعنی کہ ریڈنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور سلیکٹ کرنا ہے کہ کیا اس کی انفارمیشن اس میں دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کو اس میں دیے گئے آئیڈیاز کو سمجھنا اور اس میں اپنی رائے کو قائم کرنا کیا ہے۔ اسی طرح R3 میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک کس حد تک سمجھ آیا ہے، اور یہ بتانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آئیڈیاز، اوپینین اور ایٹیٹیوڈ کے درمیان کنیکشن شو کرنا ہوتا ہے، اور یہ سب آپ کے جو جوابات ہیں اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے خیالات، آراء اور رویوں کو سمجھنا اور اس کا سمجھ کر اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ R4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے جو اشارات دیے گئے ہیں اس سے یہ سمجھیں کہ
مصنف نے جو بھی بات کہی ہے اس کا لب لباب کیا ہے, لکھنے کا مقصد کیا ہے, ارادے اور احساسات کیا ہیں اس کے. اسی طرح اگر آپ رائٹنگ کے اس میں دیکھیں گے تو A2 کی رائٹنگ میں W1, W2, W3, W4 اور W5 ہے. W1 جو ہے آپ کی معلومات, تصورات, آراء, اہم نکات کو بہتر اور واضح طریقے سے بیان کرنے کو کہتے ہیں. W2 میں آپ کے حروف ربط کا استعمال, یعنی کہ کس, اور, سے, کے, نے, تک, سے, اس سے جملے بنا کے پیراگراف میں ترتیب دینا. W3 ہے کہ اردو زبان کے قواعد یعنی کہ واحد, جمع, مذکر, مؤنث, ان کا صحیح استعمال اور سیاق و سباق کے اندر رہتے ہوئے درست مثالوں کے ساتھ اس کا صحیح سے استعمال جو ہے یہ آپ کا کہلاتا ہے W3. پھر W4 آپ کا رموز, اوقاف اور املے کا درست استعمال کو کہتے ہیں, یعنی کہ یہ جو ہے آپ کا رموز اوقاف کسے کہتے ہیں جناب, یہاں W4 میں آپ کو بتا رہی ہوں. رموز اوقاف یعنی کہ آپ کا کوما, ہائفن, آپ کا کہاں پہ آپ کا کوشچن مارک آنا چاہیے, کہاں پہ آپ کا جو ہے وہ جو ہے کوما ہے یا انورٹڈ کوماز بگن, یہ سارا آپ کا رموز اوقاف میں آتا ہے جو W4 ہے. اسی طرح پھر اگر ہم یہاں بات کریں W5 کی, تو W5 میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اگر خط لکھ رہے ہیں یا درخواست لکھ رہے ہیں تو جو اس کا جو پیٹرن ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے خط اگر لکھ رہے ہیں تو آپ پیارے ابو جان, پیاری دوست, اس سے شروع کرتے ہیں, اینڈ میں تمہارا دوست, اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں, یا وسلام لکھ رہے ہوتے ہیں, دعا کا طالب لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ جب درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ مؤدبانہ گزارش سے شروع کر رہے ہوتے ہیں, جناب عالی لکھ رہے ہوتے ہیں, اینڈ میں آپ کا فرما بردار لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پیپر 2 کی بات ہے, انشاءاللہ پیپر 2 کی ویڈیو میں اس کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے. اس وقت جو پیپر 1 کی بات کر رہے ہیں ہم, اس کے اوپر ہم دوبارہ فوکس کرتے ہیں. اپنا پیپر 2 آپ کو دوسری ویڈیو میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اسی طرح آپ کو اس میں جو ہے وہ مختلف وہ دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اینویشن آپ کی کیا کیا اویلیبل ہیں اینوٹیشنز, اور یہ آپ کے اس کی جگہ اب ہم پیپر پہ آ جاتے ہیں جس کے مقصد کے لیے خاص میں نے یہ آج ویڈیو بنائی ہے. تو اس کو کرنے سے پہلے میں اگر آپ کو پیپر ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو جناب ہم پیپر کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ میرے پاس کلیئر نظر نہ آ رہا ہو تو آپ کسی بھی اس میں پاس پیپر پہ جا کے پاس پیپر کھولیے اور دیکھیے, اور جب میں بات بتاتی جاؤں گی اس کو دیکھ کے سمجھتے جائیے. یہ انسٹرکشن انفارمیشن کے ذریعے آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ نمبر, سینٹر نمبر اور نیم وغیرہ, یہ یقیناً اب آپ کا ایک پیپر ہو چکا ہے, آپ اچھے سے اس کو فل کرنا جانتے ہیں. پہلا سوال جو 2024 میں آیا تھا جو کہ ہوتا ہے کہ اس میں عبارت کو پڑھتے ہیں اور صفحے کی دوسری طرف جو جوابات ہوتے ہیں ان کو لکھنا ہوتا ہے. تو ہم ابھی عبارت کو نہیں پڑھنا سکھا رہے آپ کو, ہم اس کو فل کرنا سکھا رہے ہیں. تو اس میں پہلا سوال تھا مرزا غالب کی شاعری میں کیا کمال ہے. اب دیکھیے اس کا جو جواب ہے, کیونکہ 1 نمبر کا یہ سوال تھا, تو اس 1 نمبر کے سوال کے لیے ہمیں کوئی ایک بات لکھنے پہ ہی 1 نمبر ملے گا. اب آپ یا تو حقائق کو زندگی کے حقائق کو گہرائی میں جا کر سمجھتے تھے, یا انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے, یا بڑی بات کو سادگی سے بیان کیا. ان 3 میں سے کوئی بھی ایک بات آپ نے لکھی ہوگی تو آپ کو اس کا 1 نمبر مل جائے گا. دوسرا سوال جیسا کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ 2 نمبر کا ہے. ٹھیک ہے, 2 نمبر کے سوال کے لیے آپ کو 2 پوائنٹ لکھنے ہوں گے, اور 2 پوائنٹ ان سینس مرزا غالب کی گہری نظر اور وسیع فکر کے کون سے 2 اسباب کا ذکر کیا گیا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیے تو اس کے یہاں 2 پوائنٹ انہوں نے کہے ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو ختم ہوتے دیکھا, یہ لکھنے کا 1 نمبر ہوگا, اور بیرونی قوت کو اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا, تو یہ بھی 1 نمبر کا پوائنٹ. اس طرح آپ کے 2 نمبر ہو جائیں گے. تیسرا سوال آپ کا 1 نمبر کا ہے جس میں ہے کہ مرزا غالب نے شادی کس عمر میں کی. یہ اس کو غور سے دیکھیے گا, یہاں میں آپ کو آپ کی غلطی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کراؤں گی کہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مرزا غالب نے شادی کس عمر میں کی. تو اس کے دیکھیے گا اگر آپ صرف 13 لکھ دیتے ہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا. یہاں پہ آپ کو 13 سال لفظ کی صورت میں, 13 سال ہندسے کی صورت میں, چاہے وہ ہندسے انگریزی میں لکھے ہوں, اور 13 سال اس ہندسے کی صورت میں جو کہ اردو ہندسے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح لکھیں گے تب آپ کو نمبر ملے گا. اگر آپ نے صرف 13 لکھ دیا تو آپ کو نمبر نہیں ملے گا. تو یہ بات آپ بہت زیادہ اس چیز پر فوکس کریے گا. چوتھا سوال ہے مرزا غالب نے شاہی ملازمت کیوں اختیار کی. نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا بھی 1 ہی نمبر ہے, لیکن اس 1 نمبر کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. کیوں کہ اگر آپ نے, میں یہاں جب آپ کو پیراگراف دکھاؤں گی تبھی آپ کو یہ بات میری سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس بات لکھی ہوئی تھی پیپر میں وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ
13 साल की उम्र में इनकी शादी उमराव बेगम से हो गई, जिसके बाद वो अपने आबाई वतन को खैर बात कहकर दिल्ली आ गए। शादी के बाद मिर्जा के अखराजात बढ़ गए और वो मकरूज हो गए। इस दौरान इन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनसे मजबूर होकर शाह गालिब ने शाही मुलाजमत इख्तियार की। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे और लिखेंगे कि माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा या मजबूर होकर। अगर आपने ये लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जी हाँ, मैं सही बता रही हूँ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर आपके ये इसके ऊपर वाला पॉइंट है कि इनके अखराजात बढ़ गए और वो मकरूज हो गए। अब इन दोनों में से कोई भी एक बात अगर आप लिखते हैं कि अखराजात माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मकरूज हो गए, ठीक है, अखराजात बढ़ गए तो यानी कि माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मकरूज हो गए, इन दो में से कोई एक बात आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर अखराजात बढ़ गए लिखा या सिर्फ मजबूर हो गया लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पे इसकी आपको नजर भी आ रही होगी वजह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर निकाल लेंगे आप तो बहुत आराम से इंटरनेट पे आपका निकल आएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो बच्चे पेपर अब उनको कल देने जाना है मंडे को, तो वो इसको इस निकालने में तवज्जो ना दें, मेरे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उस पर डिस्कस कीजिएगा और उसको गौर से देखिए। उसके बाद सॉरी जी, तो यहाँ पे हमारे पास हमने जब सवालात जो है वो किए, तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मिर्जा गालिब की शायरी से दीन और दुनिया को समझने में क्या मदद मिल सकती है। हमें दो बातें बतानी थी, तो जिंदगी की हकीकत को समझना और अपने अंदर आला सलाहियतों को पैदा करने की हिम्मत, ये दो बातें हैं आपने लिखनी। पैराग्राफ में अभी नहीं दिखा रही हूँ, जहाँ कोई ट्रिकी पॉइंट है वहां मैं आपको पैराग्राफ दिखा रही हूँ ताकि जल्दी काम हो सके। मिर्जा गालिब का बहुत सा वक्त खुतूत लिखने पर क्यों सर्फ होता था, इसकी वजह भी है कि खत का जवाब लिखना फर्ज या जरूरी समझते थे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के मार्किंग, और इसके कुल है 8 नंबर जो कि आप पूरे हासिल कर सकते हैं अगर आप तवज्जो से करें तो। नेक्स्ट हम आते हैं कि मश्क नंबर 2 की किस तरह से हमारे पास है। मश्क नंबर 2 नॉर्मली हमारे पास सवालात के जवाबात देने होते हैं रीडिंग करके, तो ये रीडिंग स्किल है टोटली आपकी। पेपर 1 है ही पूरा रीडिंग स्किल का, आपने रीडिंग स्किल के तहत इसके कर लिए मार्क। अच्छा बच्चों, ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने घड़ी के टाइमर का ख्याल रखना है कि आपको कितने मिनट में ये सवाल करना है। घर में आज आप आखिरी दिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मिनट के लिहाज से देखिएगा, जो सवाल आपका जल्दी हो जाता है तो उतने मिनट आपके पास बचते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। तो आपने इस तरह मिनट के लिहाज से जब पेपर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आपके रूम में एक बड़ी घड़ी लगी हुई होगी जो कि आप सबको पता है कि अब आप देख ही चुके हैं पेपर 1 करके, ये पहला पेपर करके इस्लामियत का, कि इसके अंदर आपके अपने हाथ की घड़ी आपको अलाउ नहीं होती है, रूम में मौजूद घड़ी ही से आपको टाइम देखना होता है। तो आपने बस ये रखना है कि इस सवाल को आपको कितने मिनट देने हैं। इसमें आप इसको करने की ट्रिक मैं अपने बच्चों को पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फास्ट फूड हर होटल और रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाता है। अब ये देखिए किस पैराग्राफ में मिलेगा, आपने फास्ट फूड और ये रहा देखिए फास्ट फूड और उसके तमाम वो मौजूद होते हैं। अब आपने जब इसके अंदर देखा तो आप ये देखिए कि आपको ये यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दोबारा से हमने सवाल को देख लिया कि ये तो मिसाल थी, मिसाल के अंदर आपने ए में था, देखिए ए का ही टिक लगा हुआ है। अब आपको यहां से करना है कि बास किस्म के फास्ट फूड खाकर आप अफसुर्दा भी हो सकते हैं। अब ये बात आपको किस पैराग्राफ में मिल रही है, तो हमने ये अफसुर्दा के लफ्ज को ढूंढना है जो कि यहाँ हमें मिल गया। अफसुर्दगी का सबब बन सकता है, ये डी के अंदर है। तो आपने इस तरह से लफ्ज को की वर्ड को ढूंढना है और ये जल्दी हो जाएगा और उधर आप अंडरलाइन कर दें ताकि आपको अंदाजा रहे, ठीक है। और उसके बाद है क्या बच्चे और क्या बूढ़े हर उम्र के लोग फास्ट फूड के दिलदादा होते हैं। तो ये जो है दिलदादा वाला लफ्ज जो है, बूढ़े बच्चे और दिलदादा, ये वाले लफ्ज को आपने ढूंढना है। तो आपने देखना है कि ये एक साथ बूढ़े बच्चे और दिलदादा कहाँ पर आ रहा है। तो एक नजर सब में आप लगाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहीं बूढ़े बच्चे नहीं आ रहे, ये आ रहा बुजुर्ग जो कि बूढ़े के लिए है, बच्चे है पसंद करना यानी दिलदादा होना, हमने कहा ये ए में है। तो इस तरह से आप इसकी ट्रिक के साथ आप इस पैराग्राफ को वक्त से पहले कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर कर लें कि उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दें, पहली दफा में टिक पेंसिल से लगाएं ताकि आप जब कंफर्म हो जाएं। कुछ सवालों को आपको, जैसे कि मैंने बताया, पहले वाला आपको डी में मिला है, तो हो सकता है कि आपको आगे पीछे मिल रहे हों। तो ये ना हो कि आप एक दफा टिक लगा के और फिर कट करें, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नंबर लेने के देने पड़ सकते हैं कि आप नंबर लेने की जगह छोड़कर आ जाएं। तो आप पहले पेंसिल से टिक लगा लीजिए और वहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी जरा सी भी गलती आपको नजर आ जाएगी और फिर आप उसी के ऊपर अपना पेन फेर लीजिए जनाब। इसके बाद आ गया ये हमारे पास मश्क नंबर 3। मश्क नंबर 2 में अमूमन बच्चे फुल मार्क्स ही लेते हैं जिनकी खासतौर पर रीडिंग की स्पीड इंक्रीज होती है। मश्क नंबर 3 के बारे में आते हैं जिसमें कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है, सवालों के जवाबात भी देने हैं और फिर इसकी आपने जो है वो खुलासा भी, आपको समरी राइटिंग भी इसकी करनी होती है अगर आप देखें तो इसलिए इसके लिए जब आप जवाबात ढूंढेंगे इसी में से आपको समरी राइटिंग मश्क नंबर 4 भी 3
3 سے ریلیٹ ہوتی ہے. تو 3 کو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, جو جوابات آپ کو ملیں گے نا اس کے آپ نے انڈر لائن ضرور کرنا ہے. انڈر لائن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو بعد میں سمری میں آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, اور میں آپ کو سمری کے وقت بتاؤں گی کہ وہ چیزیں سمری میں لکھنے سے آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے. تو جناب اس کے ہم سوالات کو دیکھ لیتے ہیں. سوالات جیسے کہ پہلا سوال تھا وہ کیمیا کون کا کم ترین اور اوسط درجہ حرارت. تو پہلے پہ آپ نے کم ترین اور دوسرے پہ آپ نے اوسط درجہ حرارت لکھنا ہے. تو کم ترین آپ کو اب یہاں پہ دیکھیے ڈگری سینٹی گریڈ نظر آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر آپ کو مل جائے گا آرام سے. یہاں پہ دیکھیے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا, تو پہلے پیراگراف میں نمبر ہے ہی نہیں, دوسرے میں یہاں پہ نہیں نمبر لکھے ہوئے. تو یہاں اوسط کا لفظ ہمیں مل گیا, اوسط سے ہم نے یہ نکال لیا, اور کم کا لفظ یہاں مل گیا, کم سے ہم نے یہ نکال لیا. تو ہماری اس میں غلطی کے چانسز نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس یہ, اور اس کو آپ انڈر لائن بھی کر لیں گے. اس کے بعد ہے اوکیمیا کون کا مطلب اور نام دینے کی وجہ. اب مطلب کے لفظ کو ہم دیکھیں گے کہ مطلب کا لفظ ہمیں کہاں مل رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب کا لفظ جو ہے وہ جہاں مل رہا ہوگا ہم وہاں پر اس کو انڈر لائن کر لیں گے. اور جو دوسری بات تھی کہ جو ہے وہ دوسرا سوال اس میں جو پوچھا گیا تھا کہ نام دینے کی کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم مطلب کو دیکھ لیتے ہیں کہ مطلب ہمارے پاس ہمیں یہاں دیکھیے یہاں پر اس کو اس کا نام دیا ہے جس کا مطلب. اب یہ جو مطلب کا ہمیں یہاں پہ لفظ مل گیا اس سے ہم نے اس کا جواب یہاں ڈھونڈ لیا, اور کیونکہ سوال میں بھی مطلب تھا تو یہ ہمیں مل گیا. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ دیا ہے, کیونکہ اس میں گرم پانی کے ایسے چشمے ہیں جن کا پانی واقعی سارے سال نہیں جمتا. اب اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے گا تیسرا سوال, کیونکہ یہ آپ کی سب سے زیادہ نمبر گیننگ ہے ایکسرسائز, اس لیے میں آپ کو اس کا پوری چیز اچھے سے سمجھا رہی ہوں. فوٹوگرافی کے دوران پیش آنے والے 2 مسائل. اب اس میں ہمارے پاس فوٹوگرافی ایک کی ورڈ ہے اور مسائل ایک کی ورڈ ہے, اور 2 دینے ہیں تبھی 2 نمبر ملیں گے, ٹھیک ہے. تو جو 2 آپ کے پاس ہیں وہ یہ تو کیمرے ظاہر ہے جم جائے گا, اور دوسری چیز اس کے اندر ہوگی کہ اس ٹیمپریچر کا انسان کے اوپر بھی وہ ہوگا. تو یقیناً یہ دیکھیے یہ رہا کہ سردی ویسے ان کے کیمرے کے مختلف حصے جم جاتے تھے, پہلی وجہ یہ ہو گئی. اور پھر ہونٹوں کے درمیان موجود لعاب بھی جم جاتا تھا. تو یہ 2 مسئلے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیے, ایک مسئلے کا 1 نمبر ہو گیا. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف, اس کو آپ نے انڈر لائن بھی کر دیا پینسل سے. اس کے بعد آ گیا پینسل سے, آپ کے پین سے کر دیں کوئی مسئلے کی بات نہیں. اوکیمیا کون کے رہائشیوں کی زندگی گزارنے کے 3 منفرد انداز. تو 3 انداز سے آپ کو 3 نمبر ملیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ رہائشیوں کی زندگی گزارنے کے انداز ہیں, اور اس کے اندر آپ نے رہائشیوں کے لحاظ سے دیکھا تو علاقے کے افراد جو ہے یہاں سے رہائشی آ گیا, اور رہن سہن کی بات یہ آ گئی رہائشی. تو رہائشی میں کہ گھر میں بیت الخلا بنانا ممکن نہیں, لہٰذا انہیں گھروں سے باہر ہی بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لکھ دیا کہ بیت الخلا بنانا ممکن نہیں, گھر سے باہر بنایا جاتا ہے, 1 پوائنٹ اس کا ہو گیا. پھر سارے مویشیوں کو جمع کر کے رات کے وقت ایک ہی جگہ پر بند کیا جاتا ہے. اب اگر آپ یہ لکھیں گے کہ مویشیوں کو بند کیا جاتا ہے تو یہ بات اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے. یہ لکھنا ضروری ہے کہ سارے مویشیوں کو ایک جگہ بند کیا جاتا ہے, اس کا آپ کو 1 نمبر ملے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو بات ہے 3 باتیں لکھنی ہے, تو ہم اس میں ایک اور بات ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چڑھنے کے لیے ہری گھاس کے بجائے برف میں ڈھکی جھاڑیوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے, اور شدید سردی ویسے مچھلی اور دیگر خوراکیں خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں, لوگ بغیر ریفریجریٹر کے مہینوں. اب یہاں پہ دیکھیے اگر آپ یہ لکھیں گے کہ جو ہے وہ سردی میں خوراک خراب نہیں ہوتی, یہ بات لکھنا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ لکھیں گے کہ بغیر ریفریجریٹر جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوراک کے لیے ریفریجریٹر استعمال نہیں کرتے, اس کا نمبر ملے گا. تو 3 باتیں تو ہو گئی, لیکن ہم پھر بھی آپ کو ایک اور بات بتا دیتے ہیں, کوئی سی 3 لکھنی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا مویشی والی بات, اس کی جگہ آپ آگے لکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ گاڑیوں کو گرم گیراج کے اندر رکھنا لازمی ہے, کیونکہ گاڑی کھلے آسمان تلے بند کر دی جائے تو دوبارہ اسٹارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک ان یوزول بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. نارملی ہر کوئی اپنے گھر میں کھڑی کرتا ہے گاڑی, لیکن اوکیمیا کون کے اندر اتنی سردی ہے کہ باہر اگر کھڑی کرنی پڑے تو انجن بند نہیں کریں گے, اور گھر کے اندر گرم کمرے میں سے گرم گیراج میں کھڑا کیا جاتا ہے. ان 2 میں سے کوئی ایک بات لکھیں گے تو 1 نمبر مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہماری ہو گئی 3 منفرد انداز, اور اس کے نمبر یہاں پوائنٹ کے لحاظ سے ہمیں 9 نمبر ملیں گے. اسی کو جب آپ نے جو انڈر لائن کر دیا تھا اس کے مطابق آپ نے, اب دیکھیے یہاں لکھا ہے رہن سہن گاؤں میں حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات کا خلاصہ. یہ ساری بات جب آپ لکھیں گے 100 الفاظ پر مشتمل. اب یہ میں آپ کو بڑے مزے سے بتاتی ہوں, اس میں خلاصے کے مواد کے 4 نمبر اور صحیح زبان کے 6 نمبر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کا 10 نمبر دے رہا ہے, ٹھیک ہے. 10 نمبر کے لیے آپ کو محنت تو کرنی ہے, تو محنت کیسے کریں گے, سمجھ کے کریں گے کہ آپ کو نمبر کیسے ملیں گے اس کے. تو میں آپ کو پھر یہاں بتاتی ہوں, کیونکہ اس کویشچن آنسر تو ہم دیکھ چکے. تو اب اس کے اندر آپ نے 2 باتیں ہیں, ایک تو کیمیا کے رہائشیوں کا مخصوص رہن سہن, آپ نے اس کے بارے میں بات کی, تو 4 سے 5 پوائنٹ آپ اس کے لکھیں گے. اور گاؤں میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے جو
جو اقدامات ہیں وہ لاسٹ پیراگراف میں دیے ہوئے تھے. اب جو ہمارے سوال جواب تھے وہ ان 4-5 پوائنٹ پہ کمپلیٹ ہو رہے تھے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت کے اقدامات ہیں یہ تو دیے ہوئے ہی نہیں تھے, سوالوں کے میں ان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا تھا, لیکن کیونکہ پیراگراف میں دیا گیا تھا تو وہ پیراگراف جس میں سے آپ کے کوشچن آنسر کمپلیٹ نہیں بھی ہو رہے ہوں, یعنی کوشچن آنسر میں اس کا کام نہ ہو, تو بھی اس میں سے 1-2 باتیں لکھنی پڑیں گی کیونکہ اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سے بھی آپ نے 1-2 باتیں لکھنی ہیں اور 100 اپروکس ورڈ ہونے چاہیے. یعنی کہ اگر آپ نے جو سوالات دیے گئے ہیں 4 سوال جو دیے گئے تھے یا 5 ان کے پوائنٹ بنائے اور اس کو آپ نے لکھا, تو آپ کے اگر فار ایگزامپل ایک سوال کا جو جواب تھا آپ کے وہ 10 لفظوں سے بنا ہے تو 4 یا 5 سوال کے 40 یا 85 لفظ بنیں گے, اور آپ کے اس کے منیمم آپ کی 100 ورڈ کی ہونی چاہیے, کیونکہ سوال میں یہاں پہ مینشن بھی کر دیا گیا ہے 100 الفاظ پر ہونا. تو اس لیے ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پھر آگے جو ہمارے باقی پوائنٹس ہیں ان سے بھی ہمیں 3 سے 5 جملے بنانے ہوں گے, تب جا کے ہمیں 100 لفظ بھی بنیں گے. اور اس کے پوائنٹس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ یہاں نمبرنگ کے لحاظ سے بتاتی ہوں میں آپ کو. اگر آپ نے کوئی کریڈیبل رسپانس نہیں دیا اس میں تو آپ کے یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو 0 مارکس ملے گا. لیکن اگر آپ نے جو ہے کانٹینٹ میں لمیٹڈ یا ریلیونٹ صرف جو کوشچن سے ریلیونٹ بات لکھی تو آپ کو 1 نمبر ملے گا. اگر آپ نے کوئی سے 1 یا 2 پوائنٹ جو ہے وہ کوشچن سے ریلیٹڈ لکھ دیے ہیں تو آپ کو 2 مارک ملے گا. اور اسی طرح اگر آپ نے کچھ کلیئر پوائنٹ لکھے ہیں جن سے کوشچن کے آنسر پتہ چل رہے ہیں تو آپ کو 3 مارک ملے گا. لیکن اگر آپ نے 4 مارک آپ کو اس صورت میں ملیں گے جب آپ نے 4 کلیئر پوائنٹ کوشچن کے لکھ دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو 10 نمبر کا سوال تھا, تو پھر آپ کو 4 مارکس اس میں میکسیمم کیوں ملے؟ 4 مارکس آپ کو اس وقت ملے جب آپ نے پورے سوالات جو تھے ان کو کور کیا. باقی 6 مارکس کس چیز کے ہیں؟ تو 6 مارکس جو ہیں وہ آپ کے لینگویج کے ہیں. تو لینگویج کے 6 مارکس بھی کس طرح ملتے ہیں؟ ہم کم سے شروع کر کے زیادہ سے زیادہ کی طرف آئیں گے. 0 مارکس اس کو ملے گا جس نے بالکل صحیح رسپانس نہیں دیا, 4 نمبر وہاں مل گئے, لیکن لینگویج میں صحیح رسپانس نہیں تھا تو 10 میں سے آپ کے 4 آئیں گے. لیکن اگر آپ نے پورے ٹیکسٹ کو اس طرح سے کاپی کر دیا کہ اس میں کوئی چینج نہ کی اور اس میں کوئی آپ نے جو ہے وہ آپ کی لینگویج کی انیکوریسی ملٹیپل ٹائم ہوئی تو آپ کو 1 نمبر ملا, یعنی آپ کے 5 نمبر آئے, وہ 4 پورے اٹھانے کے بعد بھی. اسی طرح 2 مارکس آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ نے لینگویج جو ہے وہ تو یوز کی لیکن کوئی کوشش نہیں کی کہ آپ اپنے خود کے الفاظ استعمال کرتے, اور اس کے علاوہ آپ نے ووکیبلری یا گرامیٹیکل اسٹرکچر یا پنکچویشن یا اسپیلنگ مسٹیکس وغیرہ بھی کی ہیں تو آپ اور کلیئر نہیں ہے آپ کی بات کا مفہوم, تو آپ کو 2 مارکس ملیں گے. اس سے بہتری اس صورت میں آئے گی کہ جب آپ نے نہ صرف یہ کہ کچھ تو بہتر پوائنٹ لکھے ہیں اور جو کہ لینگویج بھی اچھی استعمال کی ہے, لیکن جو ہے وہ آپ نے کوشش نہیں کی کہ اس کو آرگنائز کریں یا پوائنٹس کو سیکوینس میں نہیں لکھا. اسی طرح اگر آپ نے جو لینگویج یوز کی ہے وہ سیٹسفیکٹری تو تھی لیکن کچھ آپ کی اس میں غلطیاں بھی تھیں, کچھ معنی واضح نہیں تھے, تو آپ کو 3 مارک ملیں گے. 4 مارکس اس بچے کو دیے جاتے ہیں جس نے بہت زیادہ بہتر کوشش کی ہوتی ہے الفاظ کے استعمال کی, سیکوینس کو بھی آرگنائز اچھے سے کیا ہوتا ہے, ووکیبلری اور گرامیٹیکل اسٹرکچر کو اچھے سے استعمال کیا کرتا ہے, اور بہت زیادہ جگہ پر صحیح چیز لکھی ہوتی ہے. تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے 6 میں سے اس کو 4 کیوں ملے؟ کیونکہ اس میں کچھ انیکوریٹ بھی ان میں کی ہوتی ہے, غلطیاں پنکچویشن کی, اسپیلنگ کی, لیکن اس سے معنی نہیں بدل رہے ہوتے, مگر غلطیاں تو کی ہیں, تو آپ کو 6 میں سے 4 مارکس ملیں گے. اب 5 مارکس حاصل کرنے والے بچے کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے الفاظ کا استعمال اچھا کرے, سیکوینس پوائنٹ کی ترتیب کا خیال رکھے, اسی طرح جو ووکیبلری اور گرامیٹیکل اسٹرکچر پہ بھی اس کی گرپ اچھی ہو, اچھے سے اس نے بالکل صحیح سے استعمال کیا ہو, پنکچویشن اور اسپیلنگ پہ بھی اس کا اچھی طرح کنٹرول ہو. اگر ایک ساری اچھی چیز کرنے والے کو 5 مارکس مل رہے ہیں تو پھر یہ 6 مارکس کس کو مل رہے ہیں بھائی؟ 6 مارکس والے بچے کے اندر کیا ایک الگ بات ہوگی کہ اس نے بہت ہی اچھی اٹیمپٹ کی ہے اپنے الفاظ کے استعمال میں, سیکوینس کو بھی بہت اچھے سے کیا ہے, اور اس نے سمری بالکل کنسائز یعنی ہر پوائنٹ کو اچھے سے ڈسکس کر لیا ہے. 100 لفظوں میں اس نے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جامع اور مکمل بات کی. اسی طرح ووکیبلری اور گرامیٹیکل اسٹرکچر کا بہت اچھے سے استعمال کیا, اور جو ہے اس نے پنکچویشن اور اسپیلنگ کا بھی اچھے سے استعمال کیا. تو یہ جو آپ کے نمبر ہیں جو کہ رکھے گئے ہیں 10, یہ آپ کو پھر پورے مل سکیں گے. شروع کے 4 مارکس حاصل کرنا بہت آسان ہے, لیکن ان 6 مارکس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا نیکسٹ کویشچن جو کہ ہے 14 مارکس کا, جو کہ کویشچن نمبر ہے 21, اور زیادہ تر بچوں کو اسی میں مشکل بھی ہے. تو آپ نے اس کے لیے بالکل پریشان نہیں ہونا, کیونکہ میں آپ کو اس کے لیے بھی تھوڑی سی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی. آپ کے جو ہے وہ نمبر کس حساب سے ملیں گے اس کو ڈسکس کریں, اس کو ذہن میں رکھیں, اور کل کا پیپر آپ نے اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیے 2024 کے جو آپ کا مئی جون جو آپ والا ٹائم ہے اس میں آئی تھی آپ کے پاس درخواست جو آپ نے کالج کے پرنسپل کو لکھی تھی. تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آپ نے W5 جو آپ کا ہے, جو آپ کے آپ نے لکھنا ہے کہ مدبانہ گزارش ہے یا
پیارا یا جناب علی اس سے شروع کرنے کا آپ کا ایک امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ نے یہاں پہ آپ کو ای میل لکھنے کو کہا ہے, تو ای میل کی فارمیٹنگ آپ کو اچھے سے آنی چاہیے. میری پچھلی ویڈیوز جو کہ لائیو میں نے کی تھی اس میں آپ کو یقیناً فارمیٹنگ بھی میں نے بتا چکی ہوں. پھر اس میں آپ کے پاس یہ جو 3 بلٹ پوائنٹس آپ کے دیے ہیں یہ کور ہونا ضروری ہے. اگر یہ کور آپ نے نہیں کیے تو آپ کے نمبر آپ خود چھوڑ کر آنے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو کالج میں آپ کے منتخب کردہ مضامین کے بارے میں آپ کو بتانا ہے, اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی کیسی رہی تھی. آپ کیونکہ کالج میں داخلے کی درخواست دے رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پچھلا جو اسکول تھا اس میں آپ نے کس کلاس میں پوزیشنیں کیا لی ہیں, یا 9th اور میٹرک میں آپ کی کیا پرسنٹیج رہی ہے. پھر اس کے بعد غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے, تو آپ نے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے اور کون سی کرتے رہے ہیں, یا آپ کے خیال سے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں. تو یہ ای میل آپ کا 150 ورڈز پر مشتمل ہونا چاہیے. اور اب آپ نے اس میں جو میٹر لکھا ہے اس کے 6 نمبر, یعنی جو 3 پوائنٹس ہیں ہر پوائنٹ 2 نمبر کو آلموسٹ کور کرے گا. پھر اس کے بعد جو باقی 8 نمبرز ہیں وہ آپ کے لینگویج کے ہیں, وہ آپ کے رموز اوقاف کے ہیں, وہ قواعد کے ہیں, وہ آپ کے درست جو ہے ووکیبلری کے استعمال کے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی مل کے 8 نمبر دیں گی, اور 8 نمبر ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہیں. 6 نمبر حاصل کرنا پھر بھی آسان ہوگا. اب ہم اس کے نمبر کی بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کے نمبر ملیں گے. تو جناب آپ کو 0 نمبر ملے گا اس وقت, اس کو میں ذرا تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے کلیئر نظر آ جائے. 0 نمبر اس کو ملے گا جس نے کوئی بھی خاص رسپانس نہیں دیا, الٹا سیدھا لکھ کر آگے, نہ کوئی ربط تھا نہ کوئی بات کا مطلب تھا. 1 نمبر, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 6 نمبر میں سے جو نمبر ملیں گے جو یہ آپ کے پوائنٹس کو کر رہا ہے کور, جس نے بہت کم انگیجمنٹ کی ٹاسک کے ساتھ اور جس نے بہت ہی کم پوائنٹس لکھے ریلیونٹ, ان اپروپریٹ آپ کی بات تھی, آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ بھی آپ نے انسفیشینٹ پرووائڈ کیا, اور اسی طرح جو آپ کے آنسرس تھے وہ اس اویئرنیس نہیں تھی آپ کو, اپنی جو بات آپ کو کہنی اس کی آپ کو اویئرنیس ہی نہیں تھی. اسی طرح آپ نے جو اٹیمپٹ کی اس میں جو آپ کے آئیڈیاز تھے وہ بھی آپ کے بہت زیادہ کلیئر نہیں تھے. اور اسی طرح آپ نے جو بھی آپ نے بات کہی وہ ائر ریلیونٹ تھی ٹاپک سے, اور جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ ائر ریلیونٹ ٹاپک پہ لکھیں گے تو جو بھی آرگنائزیشن جس کو بھی لکھیں گے وہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دے گا, تو ایگزامنر بھی آپ کو نمبر نہیں دے گا. لیکن کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں لکھی تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا. اور اگر آپ نے کچھ اس میں پھر بھی تھوڑی بہت زبان کا استعمال اچھا کیا تو 1 سے 2 نمبر ملنے کے چانسز ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آدھا نمبر نہیں ملتا, تو 1 نمبر سے اوپر کا کام کیا ہے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد 3 سے 4 نمبر اس بچے کو مل سکتے ہیں جس نے ٹاسک کو پوری طرح, یعنی تینوں پوائنٹس جو بلٹ تھے ان کو کلیئرلی کور کر لیا, اور اس کے علاوہ اس کے درمیان اس نے جو ہے وہ کنسسٹنسی سے کوئی بات نہیں, کبھی کسی جملے میں کوئی بات ہے کسی جملے میں کوئی بات ہے, پیراگرافنگ فارمیٹنگ صحیح نہیں کی, اسی طرح کوئی جو ہے سینس نہیں تھا کہ کیا بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آڈینس یعنی آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں, جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جناب علی لکھنا ہے یا پیارا لکھنا ہے, آپ کا دوست لکھنا ہے یا دعا کا طالب لکھنا ہے, آپ کا فرمانبردار لکھنا ہے, یہ ان چیزوں کی اگر غلطیاں ہیں تو آپ کے خود بخود آپ ایگزامنر کو بول رہے ہیں لے لو جی مجھ سے نمبر لے لو. اچھا جی, اس کے علاوہ اس کے 2 نمبر سے جو ہے وہ ہم نے کہا 3 سے 4 نمبر اس کو بھی ملتے ہیں جس نے کہ جو ہے آئیڈیاز تو بہت اچھے لکھے ہیں لیکن جو ہے اس کی کمیونیکیشن انکلیئر ہے, نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو جرنلی ویل آرگنائزڈ اور کوہیرنٹ, یعنی کہ آرگنائز تو ہے, اس کا کام سمجھ بھی آ رہا ہے لیکن اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ وہ کمیونیکیشن ایرر میں وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو ایسی چیزوں کو 3 سے 4 نمبر ملیں گے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو فل نمبر لے رہا ہے 6 نمبر ان پوائنٹس کے, جو 5 سے 6 نمبر, وہ کون ہے جناب؟ جس نے ٹاسک کو پوری طرح کر لیا, اپروپریٹ بات بھی لکھی, اور اس کے پاس جو ہے اس نے جس سینس آف پرپز یعنی جس کو لیے لکھا اس کے لیے بالکل صحیح مخاطب کیا اسے. اسی طرح جو آئیڈیاز تھے وہ اس کے فلی ڈیولپ تھے, بہت اچھے سے انہوں نے اپنی بات کو بیان کیا ہے, اور انہوں نے بالکل مختصر یا جامع بات کہی ہے. جو آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ 150 الفاظ, تو انہوں نے 200-250 الفاظ میں جا کر اپنی بات کو نہیں پورا کیا اور نہ 150 سے کم میں کیا ہے. اسی طرح جنہوں نے کہ پوری طرح آرگنائز کیا ہے اور ان کی بات سمجھ بھی آ رہی ہے, یعنی کہ پیراگرافنگ ہے یا فارمیٹنگ ہے وہ ان کی کلیئر ہے, تو یہ 5 سے 6 نمبر ان کو پورے ملتے ہیں. اب آتے ہیں ہم 8 نمبر والی بات پہ جو کہ لینگویج کے ہیں, لینگویج کے اسٹائل اور ایکوریسی کے نمبر ہیں. تو بات کرتے ہیں اسٹائل اور ایکوریسی, یہ بھی میں آپ کو کم سے زیادہ کی طرف لے کے جاؤں گی. جس کی بات بالکل بھی ناقابل سمجھ ہے اس کو تو 0 دیا جائے گا. اسی طرح اگر جو ہے یہ آپ کی جو بھی بات آپ کہہ رہے ہیں تو 1 سے 2 نمبر, میں آپ کو اسی لیے 1 سے 2 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 1.5 نمبر والا بچہ بھی 2 ہی حاصل کر رہا ہوگا. تو 1 سے 2 نمبر جس نے کہ بیسک ووکیبلری اور سمپل اسٹرکچر استعمال کیا ہے اس کو 1 سے 2 نمبر ملیں گے. ان کا فارمیٹنگ اسٹائل اور جو بات کہنے کا طریقہ ہے وہ بالکل صحیح ہے, لیکن انہوں نے پیراگراف یا تو لمیٹڈ یوز کیے ہیں یا بالکل یوز نہیں کیے ہیں. تو یہاں پیراگراف نہ بنانا یا لمیٹڈ پیراگراف بنانا بھی آپ کو مروا سکتا ہے, آپ کے نمبر ختم کروا سکتا ہے. اسی طرح لینگویج پہ ان کو کنٹرول نہیں ہے. جیسے میں آج بھی کچھ بچوں کا کام چیک کر رہی تھی, تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وقت پر کام کیا جائے, تو انہوں نے کیا کو کرا لکھا ہوا ہے, تو یہ سلینگ لینگویج میں آئے گا. تو اگر لینگویج پہ کنٹرول نہیں ہے آپ کی, اس طرح کی چیزیں لکھ رہی ہیں یا میننگ ڈاؤٹ فل ہے, تو یہ باتیں آپ کی پھر آپ کو جو ہے خطرے میں ڈال سکتی ہیں آپ کے نمبروں کو. بات کرتے ہیں اب 3 سے 4 نمبر کن لوگوں کو مل سکتے ہیں. 3 سے 4 نمبر ان لوگوں کو مل سکتے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ
لمیٹڈ رینج کی بات کی ہے ووکیبلری کی، لیکن انہوں نے سمپل اسٹرکچر استعمال کیا ہے. اسی طرح جو سکسیسفل اٹیمپٹ ان کی تھیں وہ ووکیبلری کے اس میں جو ہے بہت کلیئر تھیں، یا کہیں پہ کچھ ڈاؤٹ تھا، کہیں پہ کچھ کلیئر تھا. کچھ اٹیمپٹ ان کی اپروپریٹ تھیں، اور اس کے علاوہ کچھ اٹیمپٹ میں ان کے پیراگراف کے آئیڈیاز کلیئر نہیں تھے. انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ استعمال کیا تھا وہ بہت ہی سادہ استعمال کیا تھا، اور کچھ کہیں پہ ایسی غلطیاں تھیں کہ جس سے کہ بات کا مطلب واضح نہیں ہو رہا تھا، اور لیکن جو ہے وہ الفاظ کے چناؤ سے بات سمجھ آ رہی تھی. تو جب غلطیاں تھیں تو ظاہر فل مارکس نہیں ملیں گے، تو ان کو 3 سے 4 مارکس ملیں گے. پھر 5 سے 6 مارکس کس کو دیے جائیں گے؟ جس نے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا کیا، محاوروں کا یا کہہ لیجئے کہ لغت کے لحاظ سے الفاظ کا چناؤ بہترین کیا، اور الفاظ کے استعمال کے ساتھ اس کا جو جملوں کا ایک کہہ لیں کہ تانا بانا صحیح سے بنا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان کا اسٹائل جو ہے وہ بالکل کلیئر تھا، پیراگرافنگ صحیح تھی ان کی. اسی طرح زیادہ تر انہوں نے بہت اچھا ان کی زبان پہ ان کا گرفت مضبوط تھی، زبان پہ محاورے صحیح جگہ پر صحیح استعمال کیے. جیسے آج میں آپ کو بتاؤں کہ دل باغ باغ ہونا تو ایک محاورہ ہے ہی. اب کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ جملہ دل باغ باغ ہونا کی جگہ آپ نے لگا دیا دل بھر آیا، تو دل بھر آیا غمگین کیفیت کے لیے ہے، تو آپ نے بس دل سے یاد کیا ہوا تھا جملہ اور آپ نے اس کو لگا دیا، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لینگویج کی گرفت ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی ایرر ہے بھی، کوئی بھی ایرر بھی ہے، تو اس سے معنی نہیں تبدیل ہو رہے. جیسے کہ اگر دل باغ باغ ہونا کی جگہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ خوشی سے پھول گیا، خوشی سے نہ سمایا، تو بھی بات آپ کی وہی ہوگی، تو اس میں پھر آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے. پھر بات ہوتی ہے کہ فل مارکس والے بچوں میں ایسے کون سے پڑھ لگے ہوئے تھے. تو جناب فل مارکس یعنی کہ 7 سے 8 جو لینگویج کے مارکس ہیں وہ کسے ملتے ہیں؟ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ووکیبلری کی بہت زیادہ رینج اچھی استعمال کی، بلکہ کچھ پیچیدہ جو اسٹرکچرز تھے ان کو بھی اچھے سے ہینڈل کر لیا. اسی طرح نہ صرف یہ کہ جو اسٹائل پیراگرافنگ ہے وہ ان کی بہترین تھی، بلکہ پیراگرافس کا آپس میں لنک یعنی تانا بانا بھی اچھے سے بنا ہوا تھا. ہائی لیول آف ایکوریسی انہوں نے استعمال کی تھی، اور لینگویج میں ان کا بہترین ایکسلنٹ کنٹرول تھا. اور کچھ فیو ایرر بھی اگر تھے تو بھی اس کو نظر انداز ایگزامنر کر دے گا. ظاہر 5 دے گا یا 6 دے گا، 5.5 کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو جن پر کہ آپ قابو اگر پا لیتے ہیں تو آپ اپنے بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو میں پیپر 1 کے جو پیپر پیٹرن کے لحاظ سے نمبرنگ تھی کہ آپ کی کس کام کے آپ کو کیسے نمبر ملیں گے، آپ نے ان نمبروں کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیا غلطیاں نہیں کرنی جس کی وجہ سے نمبر کم ہو سکتے ہیں، اور کیا ایسے کام ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ فل نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے سمجھ لینا ہے. تو آپ کی نہ صرف یہ کہ زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالی بہترین نمبر حاصل کریں گے. اور بہترین نمبر حاصل جو ہے وہ تو آپ کو جب رزلٹ آئے گا تبھی پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ کے بہت سے شکوک و شبہات اور آپ کی بہت سی جو ہے وہ پیپر میں آنے والی باتیں وہ اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو آپ جو ہے وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس کو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اسے آگے بھی شیئر کیجئے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ایک چھوٹی سی یہ جو کاوش ہے یہ آگے کس کے لیے کیا بہتری کر دے. اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آخری وقت میں بھی بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی بات ہمیں ایسی بھی پتہ چل جاتی ہے جو کہ ہمارے آگے پیپر میں نہ صرف یہ کہ بہتری لے کر آتی ہے، بلکہ ہمارے جو تھوڑی بہت جو مشکلات ہیں ان کو ہم کیسے اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کو میں نے چھوٹی سی جو ہے وہ بتائی، جس میں اردو میں آپ C اور D گریڈ لینے سے نہ صرف یہ کہ بچ سکتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے نمبر اتنے اچھے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے گریڈ کو بہت اچھے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ اردو میں آپ کیسے C اور D گریڈ سے بچ سکتے ہیں اور آپ اس میں کس طریقے سے بہتری لا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ CIEs میں آپ کس طرح سے اپنے گریڈ میں بہتری لا سکتے ہیں. C اور D گریڈ لینے والے بچے جو ہے وہ A* کیسے حاصل کر سکتے ہیں اردو کے پیپر 3, 2, 4, 8 میں. تو امید ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے اگر آپ نے اب تک B کی تیاری کی تھی تو A اور A* کی طرف آپ اپنے قدم بڑھا سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا D یا U کی طرف تھا رجحان تو وہ بھی آگے بہترین نمبروں سے پاس ہو سکتا ہے. فرامد کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس میں کوئی بھی ایک بات آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. یہ ہوتا ہے آپ کا ہماری طرف پیار اور ہم پر آپ کا بھروسہ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو سے میں جس میں کہ ہم پیپر 2 کی بات کریں گے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی
کاوشوں کو بہترین نمبروں کے ساتھ نوازے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آگے آنے والے پیپرز کو آسان بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیے, دیجیے ایک دوسرے کا ساتھ. اللہ حافظ.